میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ایک کامیاب جرنیل ایسی قابل عمل حکمت عملی اپناتا ہے جس سے کم وسائل کے ساتھ مطلوبہ نتائج اور اہداف حاصل ہو سکیں۔ جنگی انتظامات کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر انہیں آخری شکل دی جاتی ہے اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنی معرکہ آرائیاں ہوئیں ان میں شرکت سے پہلے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انتظامات کیے اور جنگ کی ایسی منصوبہ بندی کی کہ قلت کے باوجود کثرت پر فتح حاصل کی۔ اس ضمن میں کیے جانے والے انتظامات کا عملی جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مشاورت۔ یوں تو مشاورت کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر کار فرما نظر آتا ہے، لیکن معرکہ آرائیوں کے وقت خصوصی طور پر باہمی صلاح و مشورے سے جنگی حکمت عملی وضع کی جاتی اور ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس پر سختی سے عمل کیا جاتا۔ اس سے نہ صرف ڈسپلن قائم رہتا بلکہ ساتھیوں میں اعتماد بھی پیدا ہوتا اور یہی خود اعتمادی فتح کا پیش خیمہ اور بہتر نتائج کی حامل ثابت ہوتی۔ ارشاد ربانی کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف امور و مسائل پر تبادلہ خیال فرماتے، ان سے مشورہ طلب کرتے اور تجویز یا مشورہ کے قابل عمل ہونے کی صورت میں اسے اجتماعی فیصلے کے طور پر نافذ بھی کرتے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا اور مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی کہ اس غزوے کا نام ہی غزوہ خندق پڑ گیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مشوروں کا احترام کرتے اور کسی مشورے میں وزن نظر آتا تو اسے قبول بھی فرما لیتے۔ نمبر 2، تجارتی راستوں کی ناکہ بندی۔ جنگ میں دشمن کی تجارتی شاہراہوں پر نظر رکھنا اور دشمن کی سپلائی لائن کاٹ کر اس کی جنگی صلاحیتوں کو مفلوج کر دینا آج بھی بہترین جنگی حکمت عملی خیال کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی۔ مہمات کی روانگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دشمن کی جنگی تیاریوں سے باخبر رہ کر منصوبہ بندی کی جائے تاکہ حملہ کی صورت میں مسلمان بہترین طریقے سے اپنا دفاع کر سکیں اور جوابی حملہ کر کے دشمن کی حربی قوت پر کاری ضرب لگا سکیں۔ تجارتی راستوں کی ناکہ بندی سے دشمن کو احساس ہو گیا کہ اگر اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ اس کے تجارتی راستوں کی مستقلاً ناکہ بندی کر کے اس کے تجارتی قافلوں کا سفر کرنا محال بنا دیں گے۔ نمبر 3، افواج کی صف بندی۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جزیرہ نماء عرب میں کسی قسم کی کوئی مرکزی حکومت کا تصور نہیں تھا۔ غیر منظم گروہ قبائل کی شکل میں اپنے سرداروں کے احکام کی پابندی ضرور کرتے، لیکن ان میں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان حالات میں باضابطہ فوج کی تشکیل کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محدود وسائل میں مجاہدین میں نظم و نسق پیدا کیا اور دوران جنگ سپاہیوں کے درمیان زمینی رابطوں کو مضبوط بنایا۔ فوج کی صف بندی کر کے مجاہدین کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو لشکر اسلام کو ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ پہلا حصہ مقدمۃ الجیش کہلاتا، اس کے پیچھے لشکر کا بڑا حصہ ہوتا اور آخر میں مؤخر دستہ ہوتا۔ دوران سفر تینوں حصوں کے درمیان مواصلاتی رابطہ قائم رہتا۔ دشمن کی نقل و حرکت، منصوبہ بندی اور اس کے پڑاؤ کے محل وقوع کے بارے میں ممکن حد تک معلومات اکٹھی کی جاتی اور ان معلومات کی روشنی میں اپنی جنگی پالیسی وضع کی جاتی۔ دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے۔ میدان جنگ میں لشکر اسلام کی ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اور مختلف دستوں کی مختلف مقامات پر تعیناتی کا خصوصی اہتمام کرتے۔
میدان جنگ میں پہلے پہنچتے اور جنگی اہمیت کے مقامات پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی جگہ پر لشکر کو اترنے کا حکم دیتے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی کے اوپر متعین فرما دیا تھا تاکہ عقب کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ معرکہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو نشیبی زمین پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا۔ بارش ہوئی تو نشے میں پانی کھڑا ہو گیا، جس سے دشمن کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا گھوڑ سوار دستہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا اور کھلی جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ نمبر 1 میمنہ، نمبر 2 میسرہ، نمبر 3 قلب، نمبر 4 محفوظ۔ فوج کی ترتیب کچھ یوں ہوتی کہ نیزہ بردار اگلی صفوں میں ہوتے اور تیر اندازوں کو دونوں بازوؤں پر مقرر کیا جاتا اور شمشیر زن پیچھے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا کہ تیر اس وقت تک نہ چلایا جائے جب تک کہ دشمن براہ راست زد میں نہ آ جائے۔ اس سے فائر کنٹرول آرڈر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میدان بدر میں سورج مسلمانوں کی پشت کی جانب تھا جبکہ لشکر کفار کے بالکل سامنے تھا، جس سے ان کی آنکھیں بار بار چندھا جاتی۔ ان چھوٹے چھوٹے امور پر گہری نظر رکھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کتنی ثمر بار ثابت ہوتی اور مختصر وقت میں مطلوبہ اہداف حاصل ہو جاتے۔ جنگوں میں وقت کا عنصر بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور سپہ سالار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بر وقت فیصلے کر کے دشمن کی ہر جنگی چال کو ناکام بنانے کا کام سر انجام دیا۔